ابھی آپ نے ایران کا قصہ دیکھا، ایران کے قصے میں کن کن مسلمان ملکوں نے اعانتاً ساتھ دیا اسرائیل کا. یہ شرمناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ یاسر عرفات صاحب سے فیض صاحب کی بہت دوستی تھی، جو اس زمانے میں زین العابدین احمد نام تھا ان کا، وہ جو اس کے تھے ٹیونس کے، بیگم فیض، اور میں لندن سے وہاں گیا تھا. یہ تو ہم نے دیکھا، ہم اس قدر یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطین کے حقوق کے سلسلے میں بہت لکھا. اچھا، ابھی جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو دور حاضر میں بھی بہت سے یزید ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی. اور اگر ہم ابھی فلسطین کی سچویشن کی بات کریں، اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی. سر جب ہم کہتے ہیں نا انسانیت سوز، تو ہم اپنے الفاظ میں انسانیت سوز کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسانیت سوز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی کچھ سخت لفظ ہو تو ہم اس میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ حیوانیت کو بھی پیچھے چھوڑ گیا وہ بندہ نتنیاہو. کس طرح نومولود بچوں کو مارا گیا، خواتین کو، پھر ہاسپٹلس پہ بمباری. آپ دیکھیں کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اسپتالوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، بچوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ادھر دیکھ لیں. اور پھر مسلم امہ کا کردار، جب ہم اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں درد ہوگا پورے جسم میں درد محسوس ہوگا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، ہم OIC جسے ہم کہتے ہیں، 57 ملکوں کی انجمن ہے، اور اس کی ایک فوج 57 بھی ہے، اسلامی ممالک، اور ایک عدد فوج بھی ہے جو مسلمانوں کی، جس کے راحیل شریف صاحب شاید کمانڈر ان چیف ہیں وغیرہ. مگر جو سیاسی مصلحتیں ہیں وہ جداگانہ ہیں. ابھی آپ نے ایران کا قصہ دیکھا، ایران کے قصے میں کن کن مسلمان ملکوں نے اعانتاً ساتھ دیا اسرائیل کا. یہ شرمناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی ایئر سپیسز استعمال ہوئے ان کا ذکر کر. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سے واضح پیغام گیا. اقوام متحدہ میں بھی، یہاں بھی پاکستان کی حکومت میں بھی وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم نے واضح طور پر، ہمارے وزیر دفاع نے، ان لوگوں نے واضح طور پر اپنا موقع بیان کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا بیٹے کہ ٹی وی پر جو امیج آتی ہے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. مجھ کو کئی مہینے ہو گئے کہ میں خبریں نہیں دیکھتا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اور جس کو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، یعنی، اور یہ جیسے مذاق ہو رہا ہے بلیٹنٹلی، ایک لگا ہوا کہ جی وہ اقوام متحدہ میں یعنی کون سا ویٹو کر دیا، پھر ویٹو کر دیا، ہر بات سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو ہوگا، ادھر ویٹو کر دیا. اور پشت پناہی حاصل ہے ان کو مغرب کی. ایران کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھ لیا. ابھی آپ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ کہا گیا ہوا ہے، فیصلہ ہے کہ بھئی ہمارا انڈو واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں یا ان کے حق میں نہیں ہے. یہ ایک سمجھوتا ہے اقوام متحدہ، مگر وہ یک طرفہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، بضد ہے نا وہ. ٹھیک ہے، اور ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں سر سفارتی سطح پر. اچھا، مجھے گلزار صاحب کی لکھی ہوئی چند لائنیں یاد آ گئیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں، ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں، وہاں داستاں ملی لمحہ کہیں نہیں. تو افتخار صاحب، جو ہم لمحوں کی قدر کو نہیں پہچان پاتے تو پھر وہ داستانوں میں بدل جاتے ہیں. تو ابھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب نہیں تو کب؟ یہ دیکھیے، یہ تو جو بھی، یعنی اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو ہر 4-5 صفحے کے بعد، 6 صفحے کے بعد ایک بات ضرور آتی ہے کہ اور پھر انہوں نے نافرمانی کی، اور دیکھو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے پھر یہ کیا، دیکھیے اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہ جو ہے یہ اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. مسلسل یہ شاید یہ جسے ہم کہتے ہیں پیٹرن ہے. لیکن
مجھے بالکل یہ امید ہے، اور میری ان سے نیازمندی تھی فلسطینیوں سے. میں گیا بھی ہوں ان کے کیمپس میں، اور یاسر عرفات صاحب سے فیض صاحب کی بہت دوستی تھی، اور جو اس زمانے میں زین العابدین احمد نام تھا ان کا، وہ جو اس کے تھے ٹیونس کے، بیگم فیض اور میں لندن سے وہاں گیا تھا. تو ہم نے دیکھا، ہم اس قدر یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطین کے حقوق کے سلسلے میں بہت لکھا. اچھا، ہم سے کبھی کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ عرب ہمارے بارے میں نہیں لکھتے. بھائی وہ نہ لکھیں، فرض کیجیے کہ اگر کوئی آدمی نہیں لکھ رہا ہے تو ان کی مرضی، مگر ہم تو محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں. ہمارا آدمی تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، یعنی اس کو تو ہر جگہ کی خبر آ رہی تھی، اور وہ ہر بات پر گریہ کر رہا تھا. تو ہم جو بڑی سطح پر یعنی فخر ہمیں میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے 2 لفظ ان کے بارے میں لکھے، اور کوئی بات میں نے کہی. اور یہ بھی میں نے کہا کہ ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہادت سے پیشتر امام نے استغاثہ بلند کیا تھا کہ رضن و قضائہ و تسلیما لامرہ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسانوں کے، فریاد سننے والے، میں نے تیرے امر کو تسلیم کیا، جو تیرا فیصلہ ہے، اور میں نے تیری رضا پہ سر جھکا دیا. اور جو کلمہ استرجاع جسے ہم کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ ایک یعنی ایسی بڑا ایپیسوڈ ہے میرے خیال میں کہ جس پر جتنا لکھا جائے اور کہا جائے، اور ہر نئے زمانے میں اس کے بارے میں نئے زاویوں سے لکھا جاتا ہے، اور لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ.